ہیڈنگ مذہب عیسائیت، عیسائی مذہب کیا ہے؟ اس دین میں مذہب لنگایت کے برعکس کوئی تصوفانہ مسائل اور فلسفہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دین کے پیغمبر ہیں۔ ان میں صفت رحیمیت کارفرما تھی۔ ان کی کتاب انجیل یا نیا عہد نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے بنیادی ایمانیات یہ ہیں، یعنی عیسیٰ اور ان کی کتاب پر ایمان لانا۔ قرآن کریم بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی انجیل کے احکامات کی تعلیم دی ہے۔ وہ اس طرح کے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے مریم کا بیٹا یسوع بھیجا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے پیشتر توریت یعنی بائبل کی تصدیق کی، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی۔ اس میں نور اور ہدایت ہے، اور یہ کتاب اپنے سے پہلے والی بائبل کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے معتقدانہ ہدایات اور عرفانی راستوں کی تعلیم احسن طریقے سے ہے، مگر عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پر چلیں جو انجیل میں ہیں۔ جو لوگ ان احکامات پر نہیں چلیں گے وہ بہت برے لوگ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تصدیق کرنے کا حکم دیا۔ اب بھی مسلمان اسی پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام احکامات موجود ہیں۔ ان تمام کی تفصیل دوسرے حصے میں آئے گی۔ اس کتاب میں ان کے مخصوص اعمال شریعت کو قرآن کریم کی تعلیمات سے مطابقت کر کے بتایا جا رہا ہے۔ تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ قرآن کریم کی عرفانی پختگی و بلوغت تک پہنچ نہیں پاتے۔ ہیڈنگ انجیل، برائی کا مقابلہ نہ کرو۔ اگر کوئی شخص تمہارے سیدھے گال پر چپت لگائے تو تم بایاں گال بھی پیش کر دو۔ جو شخص تم سے جھگڑا کر کے تمہاری اندرونی قمیص مانگتا ہے تو تم اوپر کا کرتا بھی پیش کر دو۔ اگر کوئی شخص 1 میل تم کو بیگار لے جانا چاہتا ہے تو تم اسی کے ساتھ 2 میل چلے جاؤ۔ حوالہ متی باب 6 آیت 39 سے لے کر 41۔ ہیڈنگ قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یعنی اے مومنو، مصیبت میں سکون کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، اس لیے کہ اللہ پاک حقیقت میں پرسکون ہے۔ دین کے لیے جو شخص جان دے دیتا ہے اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ دائمی حیات پا چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال کا نقصان کر کے، جان کے خطرے کا نشانہ بنا کے، حتیٰ کہ تمہارے اعمال کے ثمرات سے بے نیاز کر کے امتحان میں ڈالتے ہیں۔ جو شخص ایسے موقعوں پر صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے اور ان اوقات میں یہ کہتا ہے اے اللہ ہم تحقیق تیرے ہی لیے ہیں، ایسے شخص کے لیے نجات ہے۔ انہی کو اپنے رب کی طرف سے رحمت اور مدد ملتی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کریم نے انجیل کے 48 احکامات میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں تمام پیغمبروں کو دیے جانے والے ادیان اور عرفانیات اور شرائع مکمل موجود ہیں۔ اسی اصول کی تعلیم دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 1,80,000 انبیاء میری ہی خدمت کرنے آئے ہیں۔ ان کے ادیان اگر شاخیں ہیں تو میں بیج ہوں، لہٰذا کل انبیاء میرے متی ہیں۔ آئندہ بھی یہ تمام انبیاء میری ہی امت میں پیدا ہوں گے۔ میں ہی تمام کائنات عالم کا بانی ہوں۔ رحیم کے 1,000 نام مجھ ہی سے نکلے ہیں۔ مالک بھی میرا ہی ایک جز ہے۔ میں مظہر رب العالمین ہوں، مجھ ہی سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ مختلف اوقات میں مختلف ادیان کے لیے مختلف انبیاء آئے،
میں ساری دنیا کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو بن کر آیا ہوں. اب اور آگے جو بھی وفات پائیں گے وہ میرے امتی ہوں یا نہ ہوں، ان کی خبر میں میری ہی کرسی پہنچے گی. اس وقت منکر نکیر میرے ہی متعلق ان سے سوال و جواب کریں گے. جس شخص نے مجھے نہیں مانا ہے اس کے لیے تا حیات شمس و قمر جہنم سے مفر نہیں، لہٰذا مجھے ماننا ہی دنیا و آخرت کی راہ فلاح ہے. اس طریقے سے میں لطیف صورت سے ساری کائنات عالم میں موجود ہوں. اے عارف بندو، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے ان درجات کی شان کا اظہار کیا ہے، مگر دنیا کے جاہل اسے نہیں سمجھتے اور ان کے فرمان کے مطابق نہیں چلتے. ایسا تمام دنیا کا پالنہار، داتا، تمام کا ناجی، سب کو نجات کی تعلیم دینے والا وجود آیا تو عدم علم کی بنا پر بالمقابل ایک دوسرے کے چند نام نہاد جگت گرو یعنی سرور عالم بننے کے لیے صف آرا ہیں. اس مضمون کو آگے دوسرے حصے میں بالتفصیل بیان کیا جائے گا. ہیڈنگ: مذہب یہودیت. اے عارفو، دین یہودیت کیا ہے؟ اس کی بنیادی ایمانیات کیا ہیں؟ اے عزیزو، یہودیوں کے لیے بائبل میں بنیادی احکامات 10 ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے مکمل احکامات و ایمانیات قرآن کریم میں واضح ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَعُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یعنی بائبل کو ہم نے ہی نازل کیا. بائبل عرفان و ہدایت کی تعلیم دیتی ہے. اللہ نے جن ہدایت کو نازل کیا ہے ان کے تحت نہ چلنے والوں کو قرآن کریم کافر کہتا ہے، یہودیوں کے دین کی تصدیق کرتا ہے. یہودیوں کے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں. عام طور پر وہ تمام مذہبی کتب میں پائے جانے کی وجہ سے یہاں تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں. ہیڈنگ: چھتری مذہب. چھتریوں کا اپنی ساری زندگی مذہبی جنگوں میں گزار دینا ہی اصل دین ہے. یہ مضمون قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے. تطبیق: بھگوت گیتا اور قرآن کریم. بھگوت گیتا: سودھرممپی چاویکشنا وکمپتو مرہسی دھرمیادھی یدھاکشریون یت kshatriyasya نا ودیتے. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 31. یدرچھیا چوپپنم سورگدوارامپاورتم سکھینہ کشتریہ پارتھا لبھنتے یدھمیدرشم. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 32. اتھ چیتوممم دھرمیم سنگرامم نہ کرشیسی تتہ سودھرمم کیرتیم چ ہتوا پاپمواپسیسی. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 33. اکیرتیم چاپی بھوتانی کتھیشٹینتی تے ویام سمبھاوتسیا چاکیرتیرمرنادتیرچتے. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 34. بھیا درنا دوپرتم منسینتے توام مہارتہ یشام چ توام بہومتو بھوتوا یاسیسی لاگھوم. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 35. اواچیا واداہچا بہون ودشیانتی تواہتہ نندنتستوا سامرتھیم تتو دکھترم نکم. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 36. ہتوا پراپسسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھایا کرتی نشچیہ. حوالہ: ادھیائے 2 شلوک 37. سکھ دکھے سمے کرتوا لابھ لابھو جیا جیو تتو یدھایا یجسوا نیوم پاپمواپسیسی. حوالہ: بھگوت گیتا ادھیائے 2 شلوک 38. یعنی تو اپنے دھرم کو سمجھ کر خوف مت کھا. چھتریوں کے لیے جنگ کے سوا کوئی دوسرا بہتر دھرم نہیں. خود بخود حاصل ہونے والے کھلے ہوئے دروازوں کی جنت میں داخل ہونے والے اور نجات پانے والے چھتری ہیں. اے ارجن، اگر تو دھرم کے لیے جنگ نہیں کرے گا تو تیری اپنی ذات دھرم کی نیک نامی اور شہرت ملیامیٹ ہو جائے گی اور تو گنہگار ٹھہرے گا. ہمیشہ پیچھے آنے والے لوگ
تیری بدنامی کے قصے بیان کریں گے، مگر عاقل وہی ہے جو بدنامی پر موت کو ترجیح دے دے۔ اگر تو ڈر سے میدان جنگ سے پلٹ جائے گا تو جن بہادروں میں تجھ کو شمار کیا گیا ہے اور جن میں تیری شان اونچی ہے وہ سب تجھ کو دیکھیں گے، اس وقت تو انتہائی نکما سمجھا جائے گا۔ تیرے دشمن جو نہ بولنا ہے وہ بھی بولیں گے، تیری جوان مردی کو دھبا لگائیں گے، اس سے بڑھ کر تیرے لیے باعث رنج اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو مارا جائے تو جنت پائے گا اور فتح پائے گا تو ملک پر راج کرے گا۔ اے کنتی کے بیٹے، تو اپنے دل کو مضبوط کر اور جنگ کے لیے کمر بستہ ہو جا۔ سکھ اور دکھ کو، نفع اور نقصان کو، فتح اور شکست کو یکساں سمجھ کر اگر تو جنت کے لیے تیار ہو جائے گا تو عذاب سے مبرہ ہوگا۔ قرآن کریم آیت کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آیت الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، آیت وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، آیت وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، آیت وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، آیت أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، آیت قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آیت وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی اے مومنو، میں اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے اور مجاہدین دین کے لیے جنگ کرتے ہیں، فتنہ ختم ہونے تک جنگ کرتے رہو۔ مجاہدین سے اللہ تن من دھن خرید چکا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے دروازے کھول چکا ہے۔ اس وجہ سے مجاہدین قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ اے مجاہدو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو گنہگار قرار پاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لے لیں گے۔ اور اے مجاہدو، تم اپنے دشمنوں سے دوران جنگ منہ نہ موڑو۔ اگر تم اس موقع پر منہ موڑے گے تو دوسرے لوگ وہاں آ کر جہاد کریں گے اور درجات حاصل کریں گے۔ اس وقت تمہارے خاندان کے لوگ بھی تمہارا نام لینے میں ہچکچائیں گے۔ تمہارے دشمن تمہارے پیچھے منہ میں انگلیاں کاٹیں گے، جو نہیں بولنا ہے وہ بھی کہیں گے۔ اس طرح تمہارے لیے یہ امر تکلیف دہ ہوگا، لہذا تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیں کہ اے مجاہدو، تم مجھ سے 2 فائدے حاصل کرو گے، وہ یہ ہیں کہ اگر مارے جاؤ گے تو داخل جنت ہوں گے، اور اگر فتح پاؤ گے تو غازی بن کر ملک پر راج کرو گے۔ تم ایک مرتبہ حکومت کا لطف اٹھاؤ گے، دوبارہ پھر حکومت کا فیض حاصل کرو گے۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر چکا، اس کے لیے سکھ دکھ، نفع و نقصان کا کوئی کھٹکا نہیں رہے گا۔ اس طرح چھتریوں اور مجاہدوں کے لیے خدا کے کلام قرآن کریم نے 500 احکامات صادر کیے ہیں، وہ تفصیل سے دوسرے حصے میں آ جائیں گے۔ ہیڈنگ کنچک ناتوں کا مذہب۔ اس گروہ کے لوگ جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنے اعمال و افعال سے چھتری ہی معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ شیوا یعنی مالکی صفت والوں کے مخالف نہیں ہیں۔
اس مذہب کے اہم اصول اگلے شلوک سے معلوم ہوتے ہیں۔ چت ستیو جگت ستا جگت ستیو چدوہا اتر بھیدا وکارادی نکھے ملوی وستھتم۔ بہرحال ارادے کی حقیقت ہی دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت ہی ارادے کا جسم ہے۔ ان دونوں کے رموز و اختلافات وغیرہ اس طرح ہیں جس طرح آسمان میں کثافت نہیں ہے اور اسے پاک سمجھے، اسی طرح ارادے کے جلوے کو سمجھنے والا ہی کنجگنیات کہلاتا ہے۔ یہی حقیقت احسن انداز سے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یعنی عارف لوگ زمین و آسمان کے فلسفے کے علم میں خدائی عرفان حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ عرفان میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہوں، ان کا دل یا ارادہ ہر حالت میں اللہ ہی میں ہو کر اس کی تخلیق کے رموز سے لبریز رہتا ہے۔ ہیڈنگ جین مذہب۔ جین مذہب زمانہ قدیم میں دین ازلی یا دین فطری کا ایک جزو ہی تھا، مگر اس مذہب کے پیرووں نے رفتہ رفتہ راستے سے بھٹک کر دیگر مذاہب کی مخالفت ہی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کا بنیادی منتر اہمسو پرمو دھرمہا یعنی عدم تشدد ہی خدائی دین ہے کے نام سے مشہور ہے۔ اس منتر کے مطابق ہی تمام مذاہب وجود میں آئے۔ انسان اس پاک کلمے پر چلنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گزشتہ تمام پیغمبروں نے اس کی مختلف صورتوں میں تعلیم دی ہے۔ منبع انوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ازلی دین کی سب کو تبلیغ و اشاعت فرما کر دنیا کو برائیوں سے پاک کیا ہے۔ والکافرون هم الظالمون انہ لا یفلح الظالمون یعنی لوگوں پر کافر ظلم کرنے والے ہیں، ظالموں کو اللہ کبھی نجات نہیں دیتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمرے میں مصروف ارشاد تھے۔ اس وقت ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یوں گویا ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کسے کہتے ہیں اور وہ کیسا دین ہے؟ امن کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعظیم امر اللہ شفقت علی خلق اللہ یعنی اللہ کے احکامات کی بصر و چشم پابندی اور اس کی مخلوق پر ظلم نہ ڈھانا۔ اس مضمون سے متعلق ایک بزرگ کا فارسی شعر یوں آیا ہے، میں خورو مصحف بھی سوزو آتش اندر کعبہ زن ساکن بتخانہ باشی مردم آزاری مکن یعنی اگر ایک مرتبہ تو نے شراب نوشی بھی کر لی یا اللہ کی کتاب جلا دی یا خانہ کعبہ نظر آتش کر دیا اور غیر اللہ کی پوجا بھی کر ڈالی تو اللہ درگزر کر دے گا، مگر دنیا میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کا جرم مندرجہ بالا افعال سے بھی بدتر ہے۔ سب دھرموں میں اہنسو پرمو دھرمہا کا قول و اصول اہمیت رکھتا ہے، مگر جینیوں نے اس کے راز کو نہ سمجھ کر اس قول کی من مانی تعبیر کر رکھی ہے۔ وہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ قربانی نہ کریں۔ اگر یہی معنی لیے جائیں تو وید کے اقوال باطل ٹھہرتے ہیں۔ ان کی اس قسم کی جدت ترازی کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں۔ زمانہ قدیم کے مہارشیوں نے ویدوں کے مطابق جانوروں کی قربانی کر کے گوشت کھایا ہے۔ جینیوں کی اس تعبیر سے مذہبی کتاب یجروید کے باب 24 کی توہین ہوتی ہے اور خدائی کلام کا انکار۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ یا جرم ہو سکتا ہے؟ سری رام جی، سری کرشن جی وغیرہ بھگوان کے مظہر اگست رشی، وششٹھ منی جیسے مہارشی، والمیک رشی اور ویاس جی کی قربانیوں کے پاک عمل اور اقوال کی بے عزتی ہوتی ہے۔ بذات خود کرشن جی نے جانوروں اور گائے کی قربانی کی ہے۔ اس مضمون کا بھاگوت کا 10واں اسکندھ 58 باب شاہد ہے۔ فوٹو ہندو دھرم میں گائے کی قربانی ارتھات ہندو دھرم میں گو ودھ۔ شریمد بھاگوت پران اسکندھ 10 ادھیائے 58 شلوک 13 سے لے کر 16 تک۔ شلوکوں کا ارتھ ہے، ایک بار
विजयी एवं वीर अर्जुन गांडीव धनुष तथा अक्षय बाण पूर्ण 2 तरकस ले और कवच धारण करके वानर के चिन्ह की ध्वजा युक्त रथ पर भगवान कृष्ण के साथ सवार होकर बहुत से सिंह और मृगादि से भरे एक भयंकर वन में शिकार खेलने गए। वहां बहुतरे व्याघ्र, सूकर, भैंसे, कृष्णामृग, शरभ, बनगाय, गेंडे, हरिण, खरगोश और शल्लक आदि जीवों को उन्होंने अपने बाणों से मारा। उनमें से कई यज्ञ योग पशुओं को उनके सेवक पवनकाल उपस्थित होने पर युधिष्ठिर के पास ले गए। उस समय अर्जुन मृगया यानी शिकार के परिश्रम से थक गए थे और उन्हें प्यास लग रही थी, इसलिए वे यमुना तट पर गए। टीकाकार पंडित राम तेज पांडे साहित्य शास्त्री, संपादक पंडित युगल किशोर द्विवेदी साहित्य रत्न, पंडित गौरी शंकर वाजपेयी व्याकरणाचार्य, प्रकाशक पंडित पुस्तकालय राज दरवाजा काशी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह के पैगंबरों की यानी कुर्बानी जैसी नेक तालीमात की तकजीब है। इन तमाम बुजुर्गों ने मुबैना तौर पर कुर्बानी को फ़र्ज गर्दाना है। हमारे जैनी भाइयों के ख्याल से माजी के तमाम मज़ाहिब झूठे हो जाते हैं। कुर्बानी और गोश्तखोरी क़दीम बुजुर्गों से राइज होने के अलावा फितरत भी इसकी ऐनी शहादत फराहम करती है। अल्लाह पाक ने गोश्तखोरी से जिंदा रहने वाले शेर, चीता वगैरह बेहिसाब जानवरों को पैदा किया है। रहमान और रहीम अल्लाह ने एक दिन भी इनको भूखा नहीं रखा और इनकी परवरिश कर रहा है और इनकी ज़रूरत की ग़िज़ा गोश्त बर वक्त फराहम कर देता है। अल्लाह का ये फ़ेल जैनियों के नुक्ते नज़र से गोया बेरहमाना है। इस तरह अल्लाह को ऐबदार बनाना जुर्म अजीम है। यही जहालत की निशानी है। यही लोग इंसानियत के राज से नाबल्द हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29। भगवद गीता के इस कौल के मुताबिक इंसान तमाम कायनात आलम का निचोड़ है। इसमें तमाम कायनात फितरी तौर पर मौजूद है। इसमें शेर, चीता, दरिंदे भी मौजूद होने के सबब इसको इन सिफात की हिफाजत करके अपने ताबे लेने के लिए गोश्त खाना अज़बस जरूरी है। अगर ऐसा न हो तो ये मुकम्मिल मज़हरुल्लाह नहीं बन सकता। लिहाजा तमाम इल्हामी कुतुब और पैगंबर, खदीम सहाइफ और वेदों ने कुर्बानी और गोश्त खोरी को फर्ज गर्दाना है। कुर्बानगाह में दाखिल होने वाला कुर्बानी का गोश्त न खाए तो वो कुर्बान करदा जानवर के जिस्म पर बालों बराबर सालों तक जहन्नुम में रहेगा। ये बात वेदों से साफ साबित है। जैनी ऐसे कदीम मजहबी कवानीन का इनकार करके और इन्हें झुटलाकर गुनाह के गड्ढे में गिरना ही अपना धर्म समझते हैं। ये लोग अपने धर्म के बुनियादी कलमा अहिंसो परमो धर्मः के राज को न समझने की वजह से इस नौबत को पहुँचे हैं। मजहब यहूदियत और मजहब ईसाइयत भी कुर्बानी का हुक्म देते हैं। मालूम होता है कि कदीम जैन मजहब भी इसी का हुक्म रखता था। बाज़ दलाइल से पता चलता है कि जैनियों में आज से 2000 साल पहले गोश्त खोरी का रिवाज था। ये लोग सनातन धर्मियों से मुखालिफत और दुश्मनी बढ़ाते हुए अपनी शान ऊंची करने के लिए कुर्बानी और गोश्त खोरी को तर्क करके वेदों को और सनातन धर्म को झुटलाने लगे। इसके बाद तमाम वैदिक धर्म वालों ने मुत्तहिद होकर जैनियों को हिंदुस्तान से निकाल दिया। यही हाल बुद्धों का भी हुआ। इसीलिए ये दोनों कौमें हिंदुस्तान में नायाब हैं। महाराष्ट्र वालों ने जैनियों पर एक ज़रबुल मिसल घड़ी है। सर पर सुड़ावे जैनी मारावे, यानी सांप और जैनी दोनों अगर एक साथ नजर आ जाएं तो सांप को छोड़कर जैनी को मार डालो। ऐसी दुश्मनी वैदिक मजहब वालों और जैन मजहब वालों में पाई जाती है। पाक वेदों के अहकामात के बागियों का यही हशर होता है। अपने ही मजहब के राज से नावाकिफ होकर दीगर मजाहिब की तौहीन करना जुर्म अजीम है। किसी की दिल आज़ारी करना अहिंसो परमो धर्मः के खिलाफ है। इंसान की दिल आज़ारी से बढ़कर दूसरा कोई जुर्म नहीं हो सकता और किसी के दिल को खुश कर देने से बढ़कर कोई नेकी भी नहीं है। इस बात को न समझकर
دوسرے کے دین کی توہین کرتے ہوئے یہ جینی انسان کے دل دکھاتے ہیں۔ یہی راز قرآن کریم سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی مکمل طور پر ظاہر ہوا ہے۔ اس طرح رموز ادیان کل کو پا کر دنیا کے لیے بیج کی حیثیت رکھنے والے برہما کرتا شیو سہسر نام و سمرتنجا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام ادیان کے مالک و مقتدر ہیں۔ ہیڈنگ 18واں معیار، جگت گرو یعنی سرور عالم وہی ذات ہے جس کی خدمت کے لیے انبیاء ماسبق اور اولیاء اللہ معمور و مطمئن اور اس کے تابع فرمان ہوں۔ اس معیار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی کامیاب و سرخرو ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جس طرح کائنات عالم انسان سے پیدا ہوئی اور انسان ہی میں ضم ہو رہی ہے، اسی طرح انبیاء ماسبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور دین کی ترقی اور اشاعت کے لیے مسیل انبیاء کی صورت اختیار کرتے رہیں گے، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ 1300 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک آنے والے مسیل انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے قربت خداوندی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد نہ بننے والے اب تک کوئی بھی ولی یا مسیل انبیاء نہ بن سکے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام مسیل انبیاء اور اولیاء اللہ کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا۔ مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سری چند بسویشور اور ویر وسنت رائے بھی ظاہر ہوئے ہیں، اور کئی بزرگان دین اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر ہی تمکین دین کر رہے ہیں۔ اب تک کسی بھی مذہب میں کوئی شخص مسیل نبی بن کر ظاہر نہیں ہوا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و نبوت کے خاتم اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو بن کر تشریف لائے ہیں، لہٰذا تمام نبیوں اور پیغمبروں کو انہی کی امت کا روپ لینا پڑے گا۔ ماسبق انبیاء اس خطاب کے مستحق نہ ہونے کی وجہ سے جگت گرو یعنی سرور عالم نہیں بن سکے۔ اس مقام کے مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔